کل ارشد ندیم نے عالمی ریکارڈ قائم کیا اور اولمپک کی 130 سالہ تاریخ میں سب سے لمبی تھرو کی. نہیں جان تو بہت خوش ہے. ہم نے تو سلور بھی گولڈ برگر لگ رہا ہے. گولڈ اس کا گیا وہ بیمار ہے لڑکا جو محنت کر کر سب جا رہے ہیں. یقیناً مائیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں. انہوں نے کہا کہ ارشد ندیم بھی ہمارا ہی بیٹا ہے. اس سارے میڈل کا کریڈٹ ان کے ماں باپ کو جاتا ہے, ان کے دوستوں کو جاتا ہے, پاکستانی قوم کو جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. میں ہوں وقاص عزیز اور پورے پاکستان کو مبارک ہو, ارشد ندیم کو مبارک ہو, ارشد ندیم کو پیدا کرنے والے ان جری ماں باپ کو مبارک ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 14 اگست سے پہلے 14 اگست کا بہت بڑا تحفہ ارشد ندیم نے دیا. لیکن ہم وہ قوم ہیں جو اپنے ہیروز کی قدر نہیں کرتے. جو میں روتا پیٹتا تھا کہ ہم نے پچھلے 30 سال میں کوئی ہیرو پیدا نہیں کیا, شکر ہے ارشد ندیم کی صورت میں اس قوم کو ایک ہیرو میسر آیا ہے. ایک ایسے کھیل میں جس کا نام بھی شاید 95% پاکستانی نہ جانتے ہوں, جیولن تھرو میں کل ارشد ندیم نے عالمی ریکارڈ قائم کیا اور اولمپک کی 130 سالہ تاریخ میں سب سے لمبی تھرو کی. اور اس تھرو کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان نے پہلا گولڈ میڈل اور شاید آخری گولڈ میڈل اس اولمپک کا جیت لیا ہے. 24 کروڑ کی اس آبادی میں پاکستان نے ٹوٹل 7 ایتھلیٹ پیدا کیے. یہاں سے آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ ہمارا اپنی قوم کے حوالے سے کتنا انٹرسٹ ہے, اس کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے کتنا انٹرسٹ ہے. آپ کے پڑوسی ملک بھارت کو لے لیں, وہاں پہ نیرج چوپڑا جو ان کے مد مقابل تھے اور ان کی والدہ کا بہت اچھا بیان آیا, جس کو جتنا میں سراہوں اتنا کم ہے. یقیناً مائیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں. انہوں نے کہا کہ ارشد ندیم بھی ہمارا ہی بیٹا ہے. اور اس سے پہلے جو ہے ارشد ندیم نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے گزشتہ روز یہ کہا تھا کہ اچھی بات ہے کہ جنوبی ایشیا سے ہم دونوں جو ہے وہ اس میدان میں موجود ہیں اور نیرج میرا بھائی ہے. سو یہ ایک اچھی سپورٹس مین شپ ہے. اور نیرج چوپڑا کا وہ بیان بھی مجھے یاد آ رہا ہے جب ایک شرارتی سوال کسی نے کیا تھا گزشتہ اولمپکس میں یا اس سے پہلے, تو انہوں نے کہا تھا میں سپورٹس مین ہوں, میرے سے صرف سپورٹس کے بارے میں سوال کیا جائے. نیرج چوپڑا کے لیے 177 جیولن انڈین حکومت نے خریدے تھے, انڈین سپورٹس بورڈ نے خریدے تھے. یہاں ارشد ندیم کے پاس میرے ذرائع کے مطابق اپنا جیولن خریدنے کے لیے 70 سے 80 ہزار روپے کا ہے, بلکہ زیادہ کا ہوگا. پاکستانی جو اس وقت حالات چل رہے ہیں 1.5 لاکھ روپے کے قریب ہوگا. لیکن میری اطلاعات کے مطابق ملتان سلطان نے جو ہے وہ سپورٹ کیا ارشد ندیم کو. اس کے بعد دیکھا جائے تو یو فون اور پی ٹی سی ایل نے اسپانسر کیا, انہوں نے سپورٹ کیا, بڑی اچھی بات ہے. ویسے بھی اس مہنگائی کی, بجلی کے بلوں کی ستائی ہوئی, غربت کی ماری ہوئی, بے روزگاری کی ماری ہوئی, نا امید اور مایوس قوم کے اندر ارشد ندیم نے ایک نئی تحریک پھونک دی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ کل سے لے کر اب تک, اور کل رات 11:30 بجے سے لے کر ارشد ندیم کے سجدہ ریز ہونے تک پوری 24 کروڑ عوام کی نظریں ٹی وی پر لگی ہوئی تھیں. اور اس کے بعد پھر سوشل میڈیا پر ایسا ایک سما تھا کہ جیسے دن کا سما ہو, جیسے چراغاں ایسے تھے, ہر طرف ڈھول بتاشے بھنگڑے, صرف میاں چنو کو چھوڑ دیں پورے پاکستان کا یہ عالم تھا. اس سے یہ نظر آتا ہے کہ ہم لوگ خوشیوں کے بھوکے لوگ ہیں. مجھے کہنے دیجئے, ہم لوگ اپنے حکمرانوں کی غلط پالیسیز کے ستائے ہوئے ڈسے ہوئے لوگ ہیں. ہم لوگوں کو چاہیے آج بھی حقیقی خوشی جو ہمیں کھیل کے میدان سے ملتی ہے, جو ہمیں رقص سے ملتی ہے, تہذیب سے ملتی ہے, مشاعرے سے ملتی ہے, آرٹ سے ملتی ہے, تہذیب سے ملتی ہے. لیکن کیا کریں, کیا کریں, اس ملک میں مولوی کا تسلط ہے. کیا کریں, اس ملک پہ کرپٹ اشرافیہ کا تسلط ہے. کیا کریں, اس ملک پہ بدکردار حکمرانوں کا تسلط ہے. وہاں پہ ہیروز کیسے پیدا ہوں گے؟ ارشد ندیم کے لیے سندھ حکومت نے 5 کروڑ کا اعلان کیا. پنجاب حکومت کی جانب سے بھی مریم نواز صاحبہ کچھ نہ کچھ کر دیں گی. لیکن اگر میں وزیر اعظم پاکستان ہوتا, خدا شاہد ہے, میں ایئرپورٹ پر اپنے اس قومی ہیرو کا استقبال کرنے جاتا. میں اکیلا نہ جاتا, لاکھوں کا جم غفیر لے کر جاتا اور پوری دنیا کو بتاتا کہ ہم اپنے ہیروز کی قدر ایسے کرتے ہیں, ہم اپنے ہیروز کو ویلکم ایسے کرتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا. میں اگر آپ کو ماضی میں لے کے جاؤں تو آج تک اولمپک کی تاریخ میں پاکستان نے کل 10 میڈل حاصل کیے ہیں, جس میں 3 سونے کے ہیں, 3 چاندی کے ہیں, جبکہ 4 کانسی کے تمغے شامل ہیں. پاکستان نے آخری بار سونے کا تمغہ آج سے 40 سال قبل لاس اینجلس اولمپکس میں حاصل کیا تھا, جب پاکستان ہاکی ٹیم نے مغربی جرمنی کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دی تھی. اور یہاں پہ بھی آپ کو بتاؤں کہ انڈین ہاکی ٹیم نے کانسی کا تمغہ حاصل کیا ہے. اور گولڈ جو ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے نیدرلینڈ کے پاس جانا تھا. لیکن ڈچ ماضی دیکھیں تو ڈچ جب سب کو ڈچ کر کے یا ڈچ کر کے آتے تھے تو آگے پاکستان کھڑا ہوتا تھا اور پاکستان دھلائی کرتا تھا. شہباز سینئر کی بڑی پوسٹ چل رہی ہیں, لیکن شہباز سینئر اور ان کے ساتھ جو ہمارے کابرین تھے
کرکٹ کے پچھواڑے میں گھس کے ہم نے سب کچھ تباہ کر دیا. کرکٹ جو ہے وہی سارا کچھ ہے, کرکٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اب وقت آ گیا ہے, آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے پی سی بی پہ محسن نقوی صاحب کو تو لگایا کہ وہ ٹھیک کریں. اب پاکستان سپورٹس بورڈ کے حوالے سے بھی کوئی ایکٹیو اقدامات لیں, پاکستان ہاکی کے حوالے سے ایکٹیو اقدامات لیں. اسکاچ کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے, ہمارا بیڈمنٹن تباہ ہو چکا ہے, ہمارا ٹیبل ٹینس تباہ ہو چکا ہے, ہماری تیراکی تباہ ہو چکی ہے. کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس ماں سوائے سیاسی بندر بانٹ کے حوالے سے, سیاسی کلا بازیوں کے حوالے سے. جہاں یہ صورتحال ہے وہاں ارشد ندیم کو کسی قسم کا کوئی عالمی جمنیزیم میسر نہیں تھا, کسی قسم کا کوئی عالمی کوچنگ میسر نہیں تھی, کسی قسم کی اس کو ایسی مدد میسر نہیں تھی, ایسا ایٹماسفیئر میسر نہیں تھا. یہ ہمارا جٹ جوان پنجاب کی تپتی دھوپ میں جو ہے وہ نیزے پھینکتا رہا, تھرو کرتا رہا, اپنا خون پسینہ بہاتا رہا. نیرج چوپڑا سمیت باقی جو تھے وہ یورپ کے ٹھنڈے اے سی لگے جو ان کے جمنیزیم تھے وہاں پہ پریکٹسز کرتے رہے. لیکن جسے وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ جسے چاہے وہ عزت دے, کل کا دن ارشد ندیم کا دن تھا اور یہ تا قیامت تک ارشد ندیم کا دن رہے گا. کیونکہ ارشد ندیم نے اپنے ماں باپ کی دعا سے, میں نہیں کریڈٹ دیتا, پوری ارشد ندیم نے اس سارے میڈل کا کریڈٹ ان کے ماں باپ کو جاتا ہے, ان کے دوستوں کو جاتا ہے, پاکستانی قوم کو جاتا ہے, ان لوگوں کو جاتا ہے جنہوں نے ارشد ندیم کو سپورٹ کیا ہے. بے شک ایک آنے کا کیا ہے اس مرد مجاہد نے, آج کا صحیح معنی کا مرد مجاہد, مرد حر جو ہے وہ ارشد ندیم ہے. اور ارشد ندیم کے حوالے سے, جیولن 3 کے حوالے سے میں یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس میں مردوں اور عورتوں کے اولمپکس میں الگ الگ مقابلے ہوتے ہیں. مردوں کے عالمی سطح کے مقابلوں کا جیولن 1 کلو سے کم یعنی 800 گرام کا ہوتا ہے اور اس کی لمبائی 2.70 میٹر یعنی 8 فٹ 10.25 انچ ہوتی ہے. لیکن اس سے کم سطح کے مقابلوں کے لیے جیولن کی کم از کم لمبائی 2.50 میٹر انچ ہونی ضروری ہے. اور اسی طرح خواتین کا بھی ڈیفرنٹ ہے. اور تاریخی لحاظ سے نیزہ بازی یا جیولن تھرو بہت قدیم کھیل ہے جس کی جڑیں قدیم تہذیبوں میں ملتی ہیں, اور قدیم یونان میں تقریباً 700 قبل مسیح کے زمانے میں اس کے مقابلوں کے شواہد موجود ہیں. اس کھیل کا حیا یورپ میں ہوا اور جدید مقابلوں کے سلسلے میں پہلے سرکاری قوانین 1866 میں تشکیل پائے. جیولن تھرو کو سب سے پہلے جدید اولمپک گیمز میں لندن میں منعقدہ 1908 کے سمر اولمپکس میں شامل کیا گیا اور پھر یہ اولمپک پروگرام کا مستقل حصہ بن گیا. جیولن تھرو کے پہلے اولمپک فاتح سویڈن کے ایرک لیمنگ تھے جنہوں نے 1908 کے سمر اولمپکس میں 54.83 میٹر کی تھرو کے ساتھ گولڈ میڈل جیتا تھا. جہاں اس کی یہ تاریخ ہے وہاں جاتے جاتے پوری قوم کو اتنی بڑی خوشی دینے کے لیے ارشد ندیم ہم آپ کے شکر گزار ہیں, اور میں دعا کر سکتا ہوں کہ ہم آپ کی قدر کریں. خدا کا واسطہ ہے آپ ان لوگوں پہ, ان حکمرانوں پہ, ان سپورٹس بورڈ کے کرپٹ اور حرام خور افسروں پہ نہ رہنا. اپنی صحت کا خیال رکھنا, اپنے مسلز کا خیال رکھنا, اپنی زندگی کا خیال رکھنا. انہوں نے آپ کو کہیں آ کے سپورٹ نہیں کرنا, انہوں نے آپ کے نام پہ الٹا عیاشیاں کرنی ہیں, آپ کے نام پہ دیہڑیاں لگانی ہیں, آپ کے نام کو انہوں نے جہاں جہاں پہ یہ کیش کر سکے کیش کرنا ہے. آپ ان کے لیے لوٹ کا مار پلیز مت بنیے گا. یہ بڑے حرام خور لوگ ہیں, ان کو خدا کی قسم یہ مردے بیچ کے کھانے والی قوم ہے, آپ کو میرے سے زیادہ پتہ ہے. اس قوم کے جو سرکاری سپوت ہیں انہوں نے جو آپ کے ساتھ سلوک کیا اس کا بھرپور جواب آپ نے, بھرپور تماچا آپ نے کل اللہ رب العزت کی رضا سے وہ دیا ہے. اور اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان میں شاید جو کرکٹ کی ایک نحوست ہے اس سے جان چھوٹے اور دیگر سپورٹس کی طرف بھی توجہ دی جائے. کہا جاتا ہے جی کہ 92 کا ورلڈ کپ اور پھر یہ بھی 92 کے اسے بھیجا, مطلب خدا کا واسطہ کرو یوتھیو, اس چیز سے باہر نکلو. کم از کم ایک ہمارے پاس نیشنل ہیرو آ ہی گیا ہے تو اس کی قدر کرو. اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.